وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن کہاں گزارا؟ جی ہاں، عرب کے ریگستان کے ایک گاؤں میں۔ یہ عرب کے شہر کے رہنے والوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے عرب کے ریگستان کے گاؤں کے خالص اور صاف ماحول میں پرورش کریں اور شہر کی بیماریوں سے دور رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں۔ آپ کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں۔ دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام اور اکرام کی امید کم تھی، اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ دی۔ آخر کار جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھنچنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں۔ میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے یہ سن کر کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا۔ قافلہ روانہ ہوا، سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ سعدیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلیں۔ حضرت حلیمہ اور ان کی سہیلیاں بہت حیران ہوئی یہ دیکھ کے کہ حضرت حلیمہ کی کمزور اور سست گدھی اب پورے قافلے سے آگے نکل گئی تھی اور کوئی بھی گدھا اس کے ساتھ آ نہ سکا۔ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر آئیں تو ان کا گھر رحمت، برکت اور خوشیوں سے بھر گیا۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جب چرنے جاتی تو دودھ سے بھرپور واپس آتی، اس کے مقابلے میں دوسروں کی بکریاں بھوکی واپس آتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کی بکریوں اور بھیڑوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور ان سے خیر ملتی رہی۔ حلیمہ اور ان کے شوہر کو معلوم تھا کہ یہ برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت روح کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے صحرا کی صاف اور پاک ہوا اور خوبصورت قدرتی ماحول میں بڑے ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر میں مضبوط، طاقتور اور صحت مند ہو گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ چھڑا دیا اور دودھ چھڑا کر آپ کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ اب تک آپ کی وجہ سے خیر اور برکت دیکھ چکی تھیں، اس وجہ سے چاہتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حضرت حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گئیں۔ اس طرح قریباً آپ اور 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کے سینے مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے خوف زدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لیٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم میں سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے، دیکھا آپ کا رنگ اترا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ساتھ 4 سال کی عمر تک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ کی محبت میں رہے، صرف 6 سال تک، کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو حضرت آمنہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ مدینے لے کے گئیں۔ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے خاندان سے ملے اور اپنے والد عبداللہ کی قبر پر بھی گئے۔ واپسی کے سفر میں حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور انتقال کر گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کو لپٹ کر بہت رو رہے تھے اور وہاں سے واپس نہیں آ رہے تھے۔ اس مشکل وقت میں ام ایمن نے انہیں بہت پیار دیا اور ماں کی طرح ان کا خیال رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور اب 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل یتیم ہو گئے تھے۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ اپنے گھر واپس پہنچ گئے اور محبت اور شفقت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ عبد المطلب اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے تھے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبہ کے نگران تھے، یعنی کہ کعبہ کا خیال رکھتے تھے۔ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ عبد المطلب کے اپنے بیٹے اس فرش کے ارد گرد بیٹھتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش پر بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرش پر بیٹھنے سے روکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب محمد کو اس فرش پر بیٹھنے سے نہیں روکتے تھے اور فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے، اس کا مستقبل روشن ہے اور اس کا ایک اہم مقام ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بیمار ہوئے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب فوت ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی دیکھ بھال بڑی خوبی سے کی۔ ان کے چچا ایک غریب آدمی تھے لیکن وہ عظیم انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مہربان تھے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں میں شامل کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مانا۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت اور احترام سے رکھا اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پر ساتھ دیا اور مدد کرتے رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ برکتیں لے کر آئے، اس سے ابو طالب نے تھوڑے پیسوں میں بھی اپنے خاندان کا آسانی سے خیال رکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس 25 سال کی عمر تک رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہو گئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کی طرف نکلے اور راستے میں ایک جگہ بصرہ پہنچے۔ وہاں ابو طالب کو ایک بحیرہ نامی راہب ملا۔ راہب کون ہوتا ہے؟ جس طرح ہماری مسجد میں امام ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے، اسی طرح چرچ میں جو بڑا پادری ہوتا ہے اسے ہم راہب کہتے ہیں۔ جب ابو طالب کا قافلہ بصرہ میں رکا تو یہ بحیرہ راہب چرچ سے باہر آیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گا۔ جب ابو طالب نے راہب سے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے ابو طالب کو بتایا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے تھا، اور جو درخت اور پتھر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے تھے۔ سجدہ کیسے کر رہے تھے؟ سجدہ کر رہے تھے کا مطلب یہ کہ درخت اور پتھر جھکے ہوئے تھے، اور راہب نے کہا یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ راہب نے یہ بھی بتایا، اس کو یہ سب اس طرح معلوم ہوا کہ اس نے اپنی کتاب یعنی تورات یا انجیل میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ راہب نے ابو طالب کو یہ بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ یہود اور رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے اور نقصان پہنچائیں گے۔ اس پر ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیج دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بہت ضروری تھی۔ ایک روایت کے مطابق مکہ کے لوگ قحط سے دوچار تھے، یعنی کہ مکہ میں کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ بھوکے اور پیاسے تھے۔ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ کعبہ چل کے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ ابو طالب اپنے خوبصورت بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ گئے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی اور دونوں نے بارش کی دعا کی۔ اس وقت آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل آنا شروع ہو گئے اور ایسے بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیابان شاداب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ الحمدللہ آج ہی کلاس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کے بارے میں جانا۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت للعالمین کے طریقے اور سنت پر استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔